خيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے خاموش بیٹھے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلي اخطاء طریق الجنہ. او بندہ جن دے سامنے میرا نام لیا جاوے، میرا ذکر کیتا جاوے تے او بندہ چپ بیٹھا رہے، بولے نا. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسے ہے جیسے کوئی راہ سوار چلتا ہوا جنت کے راستے سے بھٹک کر کسی اور راستے پہ چلا گیا. اب اگر آپ جنت کے راستے سے ہٹنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں، ورنہ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کرنے کے بعد حضور پرنور، شافع یوم النشور، حامی بے کساں، سرور دو جہاں، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں التجا ہے. جس آیہ مقدسہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اس کے ضمن میں مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے بندہ خدا، جس چیز کے لیے تجھے بنایا گیا یا جس ذات کے لیے، جس وجہ کے لیے انبیاء کو بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے انبیاء آئے وہ یہی پیغام دیتے آئے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا. جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور ڈرنا کس طرح سے ہے؟ حق تقاتی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرنا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر جا، اس طرح سے ڈر جا جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایک بندہ ایسا تھا، الجامع الصغیر میں ہے کہ ایک بندہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، زندگی اپنی گناہوں میں گزارتا چلا گیا. جب اس کا وقت اجل آیا، آخری وقت آیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلا کر نصیحت کی: جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میری میت کو آگ لگا دینی ہے، جلا دینا ہے. جب میری میت جل جائے، ہڈیاں بن جائیں، تو اس ہڈیوں کو پیس دینا ہے. پیسنے کے بعد ان ہڈیوں کو ہوا کے حوالے کر دینا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ان ہڈیوں کو جو پیس کر آٹا بن چکی ہوتی ہیں ان کو پانی میں بہا دینا ہے. جب تم یہ سب کام کر لو تو اس کے بعد چھوڑ دینا. اب
اس کا وقت اجل آ گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بیٹوں نے ایسا کیا، جلا دیا، اس کے بعد اس کی پسائی کر دی، ہوا کے حوالے کر دیا، سمندر کی لہروں میں بہا دیا۔ اب اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس بندے کی ذرات کو اکٹھا کر۔ اب زمین نے رب کا حکم مانا، اور رب کا حکم ماننے کے بعد اس بندے کی ذرات کو اکٹھا کرنے کے بعد رب کے سامنے جب پیش کیا تو رب نے فرمایا، اے بندہ خدا بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس بندے کا جو جواب تھا، ایک لفظ کا جواب تھا، وہ جواب تھا، یا اللہ زندگی گزار دی میں نے گناہوں میں، تیری نافرمانیوں میں زندگی گزار دی، تو نے آنکھ دی تھی حفاظت کرنے کے لیے، میں نے آنکھ کو غلط نظر کی طرف دوڑایا، تو نے کان دیے تھے صرف اپنے قرآن کی سماعت کے لیے، اپنے محبوب کے کلام کو سننے کے لیے، میں نے ان کانوں کو بے حیائی اور فحاشی کے اندر سماعتوں کے نظر کر دیا، تو نے زبان دی تھی رب کا کلام پڑھنے کے لیے، محبوب کا کلام کرنے کے لیے، محبوب کی باتیں کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس زبان سے پتہ نہیں کون کون سی باتیں کی ہیں، یا اللہ میں ڈر گیا تھا، تیری ذات سے ڈر گیا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا اگر تو ڈر گیا تھا تو جا، آج میری بخشش کا پروانہ تجھے عطا ہو جاتا ہے۔ اے بندہ خدا آج تو ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ رب سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کا قرآن نے فیصلہ کیا، جب بندے کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، جب بندے کے دل میں خوف آ جاتا ہے، خشیت الہی آ جاتی ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے بندہ خدا تو اب ڈر گیا ہے اس ذات سے، اس محبوب کے رب سے ڈر گیا ہے جس کے لیے رب نے انبیاء کو بنایا تھا، جس کے لیے صحابہ پیغام لائے، جس کے لیے اولیاء نے ہمیں تبلیغ کی۔ اب تو اس سے ڈر گیا۔ جب بندہ خدا سے ڈر جاتا ہے تو پھر خدا اس پر انعام کرتا ہے، انعام کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے بندہ خدا تیرے دل میں اب میرا ڈر آ گیا ہے، اب تو آ جا میری بارگاہ میں آ جا۔ جب بندہ لوٹ آتا ہے رب کی بارگاہ میں، اب انعام یہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ساری زندگی بندے نے عبادت کی، ساری زندگی دعا کرتا رہا یا اللہ تیرا بندہ ہوں مجھے معاف کر دے، لیکن جب بندے کے دل میں رب کا ڈر آ گیا تو پھر بندہ نہیں کہتا کہ میں تیرا بندہ ہوں، بلکہ خدا کہتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام وَادْخُلِي جَنَّتِي، اب تو جنت میں داخل ہو جا، یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام رب ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اب بندہ خدا ہاتھ تو نے اٹھانے ہیں، التجا تو نے کرنی ہے، منشا تیری ہوگی۔ جب تو ہاتھ اٹھائے گا، جب تو التجا کرے گا، ادعونی استجب لکم، پھر بندہ خدا میں دیکھتا ہوں کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، مانگے تو صحیح۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جاتا ہے، جب انسان رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے آ جاتا ہے، رب فرماتا ہے اب تو نے مانگا ہے، جب تو نے مانگا ہے تو ادا کرنے میں، تجھے دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ جب تو التجا کرے گا فوراً تیری ضرورت کو پورا کر دیا کروں گا۔ اور جب تک بندہ راہ ہدایت سے بھٹکا رہتا ہے، دور رہتا ہے، جب راہ ہدایت سے دور رہتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، تو اس وقت بھی قرآن کا پیغام ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندہ، اے بھٹکے ہوئے انسان بتا تجھے کون سی چیز ایسی ہے جس نے میری بارگاہ سے دور کر دیا۔ اب انبیاء یہی پیغام لے کر آئے، اولیاء یہی پیغام لے کر آئے، حضور کے اصحاب یہی پیغام ہمیں دے کر گئے، اے بندے خدا اگر دل میں رب کا ڈر آ گیا
جب رب کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندہ خدا کون سی ایسی چیز ہے جس نے میری بارگاہ سے تجھے دور کر دیا، کون سی ایسی بات ہے جس نے میری بارگاہ سے تجھے اس قدر غفلت میں ڈال دیا تو میری بارگاہ میں آنے سے قاصر ہو گیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنے سے قاصر ہو جاتا ہے پھر رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب تو میری بارگاہ سے آنے میں دور ہو گیا ہے، دیر کر دی ہے، اب تو گویا میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو ایسا راستہ اختیار کر، اس بندے کے پاس جا جو بندہ میری راہ پہ چل رہا ہو، اس بندے کی بارگاہ میں پہنچ جو بندہ میری اطاعت و فرما برداری کر رہا ہو۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب اس بندے کی اطاعت اور فرما برداری کر جو بندہ میری راہ پہ چلتا ہے، اب اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے یہ تجھے انعام ملے گا، اب تو میری راہ پہ آ جائے گا۔ اب اس کی پیروی رب کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ اولیاء کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے مقبول بندوں کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اس وقت رب کعبہ ان پہ انعام کرتا ہے، اس وقت رب ان پہ انعام کرتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے اب تو میری طرف آ گیا، اب تو میرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو گیا۔ جب محبوب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا تجھے نیک لوگوں میں کھڑا کروں گا، یا تجھے شہداء میں کھڑا کروں گا، یا تجھے اولیاء کی صف میں کھڑا کروں گا۔ جب بندہ اولیاء سے محبت کرتا ہے، جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس وقت بندے کا دل موم ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ غفلت کی زندگی گزارتا رہے، جب تک راہ ہدایت سے بھٹکا رہے، جب تک بندے کے دل میں خشیت الہی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اس وقت بندے کی زندگی بھی ذلت اور رسوائی میں گزرتی ہے، اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو پھر اس کی آخرت بھی ذلت اور رسوائی میں گزرے گی۔ اگر وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا تاجدار ہو، وقت کا پٹھان بھی ہو، آج اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑے منصب والا چھوٹے منصب کے سامنے جھکتا نہیں، کسی عام بندے کے سامنے جھکتا نہیں، لیکن سامنے اگر اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ موجود ہو، سامنے اگر رب کا ڈر رکھنے والا بندہ موجود ہو تو وقت کا پیر پٹھان ہو تو وہ آ جاتا ہے۔ آگے قوم کا سیال ہے جسے خواجہ نور محمد مہاروی کہا جاتا ہے، چشتیہ شریف کا ہے، قوم کا اگرچہ سیال ہے، بعض کہتے ہیں قوم کا کھرل تھا، جس بھی قوم کا ہے، لیکن سامنے اگر ڈر ہے تو پھر وقت کا پٹھان بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر وقت کا نظام ہو، لوگ اسے خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہوں، لیکن رب کا ڈر رکھنے والا فرید الدین مسعود گنج شکر ہو تو وہ آ کے جھک جاتا ہے، وہ آ کے یہی کہتا ہے اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میرے دل میں اللہ کا ڈر آپ نے پیدا کرنا ہے۔ جب بندہ اولیاء کی صحبت میں آ جاتا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس بندے کے دل میں رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک بندہ اللہ والوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دے تو پھر وہ اپنی زندگی بھی ذلت اور رسوائی میں گزارتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی آخرت کو بھی ذلت اور رسوائی میں گزارنے کی ناکام کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔